اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 87 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 88 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تو اس کے لیے ہدایت کا رستہ نہ پائے گا۔ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا وہ منافقین جو کہ منافقت کے سبب کلمہ پڑھتے ہیں، جو کہ زبانی کلامی اس وقت مدینہ میں بھی اس طرح مسلمان موجود تھے جو دونوں طرف سے فائدہ چاہتے تھے، یعنی اپنے جو ان کے گروہ ہوتے تھے ان کے پاس لوٹتے تو ان کے ہوتے، مسلمانوں کے گروہ میں جا کے بیٹھتے تو خود کو مسلمان کہتے تاکہ مسلمانوں سے کسی قسم کی جنگ یا نقصان نہ ہو جائے ہمارا۔ اس طرح سے وہ منافقت اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو مسلمان جو تھے ان کو کیا کہا گیا، یعنی ایسے منافقین تھے اس دور میں جو اپنے دین سے مرتد ہو چکے تھے، دین اسلام کو چھوڑ چکے تھے اور کفر میں واپس لوٹ چکے تھے۔ جس طرح سے وہ آئے، خود کو مسلمان کہا، مسلمان ہونے کے انہوں نے ایکٹنگ کی یا ڈرامے کیے، خود کو مسلمان جھوٹا کہا، یعنی دل سے مسلمان نہیں تھے، جھوٹے مسلمان تھے لیکن خود کو پریٹینڈ کیا۔ تو مسلمان کچھ ایسے تھے جو ان کے دھوکے میں آ چکے تھے اس وقت، یعنی ان کے ظاہری ایمان کے سبب سمجھتے تھے کہ یہ واقعی حقیقتاً اسلام لے کے آ چکے ہیں منافقین۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے اس آیت میں، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین جو ایک تو منافقت سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے، پھر اسلام سے پھر کر شرعاً مرتد بھی ہو گئے، اور تم اس کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض جو ہیں وہ ان کے ظاہری کلمہ گوئی کی وجہ سے دھوکہ کھا کر اب بھی انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ان کے بارے میں صحیح ڈیسیجن لیے ہوئے ہیں کہ یہ مرتد ہیں، اور مرتد کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے دین اسلام میں کہ اس کی سزا قتل ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس دور میں دو گروہ بن چکے تھے، آدھے جو ہیں وہ ان پر یقین کیے بیٹھے تھے اور آدھوں کو پتہ تھا کہ یہ جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس وقت رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو، اللہ نے خود ان کی یہ جو غداری ہے، ان کا جھوٹ بولنا ہے، ان کا بد عہدی کرنا ہے، بے وفائی کرنا ہے، کفار سے محبت ان کے دلوں میں رکھنا ہے، ان تمام کے شوق کی وجہ سے، یعنی یہ جو محبتوں کا شوق انہوں نے کفار کا اپنے دل میں پالا ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کا بد عہدی کا، تو ان تمام کی وجہ سے رب فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو ہی الٹا کر دیا ہے، میں نے ان کے اعمال کو ہی، جس طرح یہ آئے تھے اس دین میں ویسے ہی لوٹ کے چلے گئے، ویسے ہی کفر کی طرف لوٹ گئے، جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے۔ تو جس طرح کے تھے ویسے کے دوبارہ بن گئے۔ پہلے کافر تھے، جان بوجھ کر اسلام لائے، جانتے بوجھتے کہ ہم اسلام لاتے ہیں، یہ سمجھتے بھی کہ ہم دل سے نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، کہ تم کسی بھی طرح دلائل تلاش کر کے، دلائل سے ان کے ایمان کو ثابت کر کے، ان کے ایمان پر مناظرہ کر کے انہیں یہ نہ سمجھو کہ تم ہدایت دے دو گے، نہ ان کی سائڈز لے کے کہ تمہاری وجہ سے ان کو ہدایت، ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کافروں کو گمراہ کر دیا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے اللہ کے سوا کوئی اور ہدایت دے سکے۔ تو یقین رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے بھی کوئی اور واپس نہیں ہدایت پر لے کر آ سکتا۔ لہٰذا اے مسلمانوں،
تم بھی آپس میں گروہوں میں تقسیم نہ ہو ان کے بارے میں، ان کے اعمال کا فیصلہ رب العالمین کی طرف سے کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 89 میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب ایک جیسے ہو جاؤ۔ یعنی منافقین جو کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر مرتد ہو گئے اور پھر کفر کی طرف لوٹ گئے، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی اس وجہ سے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بدزن کر کے واپس جب ہم اپنے دین کی طرف لوٹیں تو یہ مسلمان بھی ہمارے جیسے ہو جائیں، اور جانتے بوجھتے ان کا پروپیگنڈا یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور پھر دین اسلام چھوڑ کے کہتے کہ ہم مکمل طور پر اس دین سے سیٹسفائیڈ نہیں۔ پھر جو نئے آنے والے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی یہ کوشش کرتے، ان کو ڈرانے کی کہ بھئی ہم نے اس دین میں رہ کے دیکھا ہے، ہمیں تو کوئی فائدہ کوئی امن نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جس طرح خود بہکے بٹکے ہوئے ہیں، جس طرح خود اپنے لیے جہنم کھود رہے ہیں، جہنم کا خود کو مستحق بنا رہے ہیں، ویسے یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ۔ فرمایا گیا تو تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ رکوع میں بھی پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا کہ منافقین خود کو کسی بھی طرح سے مسلمان بنانے کے لیے مجلسوں میں بیٹھتے، جمعے کے خطبے سننے، نمازیں پڑھنی، خود کو کسی طرح، لیکن ان کی طبیعت پر جو گراں گزرتا تھا وہ جہاد کرنا تھا، ہجرت کرنا تھا، جو کہ ان کو بہت بڑی بات لگتی تھی کہ ہم اپنے اس منافقت کے لبادہ جو اوڑھا ہوا ہے اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے گھر بار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ تو سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے چل پڑا جب رسول اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہم ہجرت کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کے دل میں نفاق تھا ان کے لیے تو بھاری تھا۔ تو رب نے پھر مسلمانوں کو فرمایا، دیکھیں ایمان دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک دل میں اپنے مذہب کی محبت، دوسرا جو اینٹی آپ کے اسلام جو جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سے نفرت کرنا۔ یعنی کفار کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ لہذا فرمایا گیا تم ان کو دوست نہ بناؤ جب تک یہ لوگ اپنے ایمان کا ثبوت نہ دے دیں، جب تک یہ لوگ بھی ہجرت میں جہاد میں تمہارے ساتھ شامل نہ ہوں، جب تک یہ لوگ بھی اپنے جان مال عزت اپنی ہر چیز میں رب العالمین کے احکامات کو پریورٹی پہ رکھیں، جب تک یہ اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت نہیں دیتے تب تک ان سے دوستی نہ کرو، ان سے محبت نہ پالو۔ پھر فرمایا گیا جب تک یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کرے، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی مددگار۔ یعنی پھر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو تمہارے دین میں نقصان کرنے کے لیے، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، جو دین اسلام سے مرتد ہوتے ہیں، دیکھیں جو مرتد ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ ہاں اس صورت میں اس کا قتل نہ کیا جائے جب وہ سچے دل سے شرعی طور پر اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو در مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کے بھی ایمان کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود تو کافر ہیں ہی ہیں، تمہیں بھی ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ایسے مرتدین کی سزا قتل ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جہاں پاؤ ایسے منافقین کو جو دین اسلام کے لیے خطرہ ہوں انہیں قتل کر دو۔ اس کی آگے ٹائپس بھی ہیں، اقسام بھی ہیں کہ کس طرح کے کافر کو قتل کرنا جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، اور کس طرح کے کافر کو ہر حال میں قتل کرنے کے بارے میں قرآن کریم میں ارشادات ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 90 میں دیکھیں منافقین کی اگر بات ہو تو مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو جو ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان امن کا معاہدہ ہو، یا تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تم سے لڑائی کرنے سے تنگ آ چکے ہوں، یا تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں۔ یعنی اب یہاں پر حکم کیا دیا گیا ہے کہ پہلے تو پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ ان مرتدین کی جو ہے وہ سزا قتل ہی ہے، ایسے لوگ جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں وہ ان کی جان بچ سکتی ہے۔ ایک یہ کہ ایسے جن کفار سے تمہارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، وہ کفار کا معاہدہ وہ اپنی قوم کے بارے میں یہ رکھتے ہیں نظریات، اور یہ معاہدہ ہوا ہے کہ جی ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم غیر جانبدار رہیں گے، ٹھیک ہے، تو جو ہماری پناہ میں آئے گا تو اس کو ہم امن دیں گے۔ تو یہ منافقین ان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں اور ان سے امن طلب کر لیتے ہیں، اور تمہارا ان سے معاہدہ ہے، تو پھر اس صورت میں ان کی جان بچ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کے مطلب کہ اگر کافر قوم ہے آئندہ تم سے جو ہے وہ یہ معاہدہ کرے، یہ کافر قوم اگر مسلمانوں سے معاہدہ کرے، ٹھیک ہے، کہ وہ غیر جانبدار رہے گی،
نیوٹرل رہے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی امان میں جو بھی آئے گا، جو اس سے امن مانگے گا، وہ امن والا قرار پائے گا۔ اگر وہ تمہارا دشمن ہے اور اس سے امان لے لیتا ہے تو اس صورت میں بھی تمہیں اس کو ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو آخری صورت ہے نا یہاں پر جو بیان کی گئی، اب دیکھیں درمیان میں ایک تھوڑی سی جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے، اس کے بعد تیسری صورت بیان کی گئی۔ پہلے دیکھیں، رب فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو وہ بے شک تم سے لڑتے، پھر اگر وہ تم سے دور رہیں اور نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو صلح کی صورت میں اللہ نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی رستہ نہیں رکھا۔ یعنی فرمایا گیا کہ اللہ چاہتا تو ان کے دل میں تمہاری طرف سے جو روب ہے وہ ختم ہو جاتا اور وہ پہ در پہ تم پر حملہ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کافروں کے دلوں میں آج بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے، مسلمانوں کے نام سے ان کے دل میں ایک روب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف جذبہ ایمان نہیں ہے جو رہا سہا اس امت کے دل میں موجود ہے، کہ کفار آج بھی ڈرتے ہیں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی سینس میں وہ سوچتے ضرور ہیں کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی ایک قدم اٹھانے سے پہلے ہمارے ملک کی سرحدوں کی طرف، دین اسلام کی طرف۔ تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور اس طرح بے دھڑک ہو جاتے اور وہ ضرور تم پر مسلط ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں اگر تم ایمان والے ہو تو تم ثابت قدم رہو۔ پھر جو تیسری صورت ہے نا، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دور حاضر میں منسوخ ہو چکی ہے اور اس دور میں بھی، کیونکہ اب یہ تیسری صورت میں کیا فرمایا گیا کہ اگر وہ تم سے دور رہیں، نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں تو دیکھیں نا، جو حضرت ابوبکر صدیق کا دور اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی صدیق اکبر نے زکوٰۃ کے جو منکر تھے اور مسیلمہ کذاب جو ہے اس کے تابعین جو تھے، ان سے صرف جہاد کیا، صلح کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ مرتدین تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا جو صورت ہے، یہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ منسوخ ہے، کہ مرتد سے صلح ہرگز درست نہیں ہے۔ جس طرح مسیلمہ کذاب تھا، وہ بھی تو مرتد تھا، اور اس کے متبعین، اس کے تابعین جو ہیں، اس کو فالو کرنے والے، تو ان سے بھی صلح نہیں کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہیں فرمائی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ مسیلمہ کذاب اور اس کے متبعین سے صلح کی، اور نہ ہی صدیق اکبر نے اس طرح۔ تو ہمیں ان کی سنت سے اور صحابہ کرام کی سنت سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان سے، مرتدین سے صلح نہیں کرنی چاہیے، اور مفسرین کی بھی اس کے بارے میں یہی رائے ہے۔ پھر فرمایا گیا آیت نمبر 91، ان قریب تم کچھ دوسروں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے ابھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ یعنی منافقین کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا پیچھے کیا گیم ہوتی تھی، کیا پروپیگنڈا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں میں آ کے مسلمان کیوں بنتے تھے؟ تاکہ وہ مسلمانوں سے امن میں رہیں، کوئی کسی قسم کی جنگ نہ ان کی طرف سے ہو، مسلمانوں کی طرف سے فتوحات ہوں تو مال غنیمت ملے، ٹھیک ہے، صدقہ و خیرات مسلمان تقسیم کر رہے ہیں تو اس کے مستحق ہم بھی بن جائیں، ٹھیک ہے۔ بعض کو جو امیر ہوتے تھے ان کو مجبوراً زکوٰۃ نکالنی پڑتی تھی، لیکن وہ نکال دیتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم ان سے، مسلمانوں سے بچ کے تو رہے ہوئے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ایمان، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، اور پھر اپنی قوم کی طرف سے بھی وہ اس طرح رہتے تھے وہاں جا کے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دونوں طرف سے امن میں رہا جائے۔ لیکن دیکھیں تو کہا جاتا ہے نا کہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی باؤنڈریز اختیار کرنی پڑتی ہیں، اس کے احکامات کے اندر آنا پڑتا ہے، یہ انہی سے بھاگتے تھے۔ تو پھر ایسے لوگ جو کہ دل سے، سچے دل سے تصدیق کرنا جو ہوتا ہے وہ ایمان کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا گیا لیکن پھر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف پھیرا جاتا ہے تو اس میں اوندے جا پڑتے ہیں، یعنی انہیں کوئی کفر کی طرف سے کوئی بڑی سی بلیسنگ مل رہی ہو، کوئی کفر کی طرف سے بہت بڑی آفر ہے، کافروں کی طرف سے انہیں کوئی بہت زیادہ انعامات دیے جائیں کہ یہ مسلمانوں کا نقصان کرو، یہ مسلمانوں کے خلاف کرو، تو یہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر یہ بس اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر گردش زمانہ آئے، ہم ان سے کسی طرح بدلہ لیں۔ پھر فرمایا گیا جب کوئی فتنے کی طرف بلاتے ہیں اس میں اوندے جا کے گر پڑتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح بھی نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے لڑنے سے نہ روکیں تو تم انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ یعنی پھر پچھلی آیت میں سمجھایا گیا نا کہ اگر امن کا
کا معاہدہ ہے اور پھر ایسی قوم سے وہ تعلق رکھتے ہیں جن کا تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ ہے وغیرہ، تو ان صورتوں میں تمہیں انہیں مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا اگر وہ کھلے عام کھلا آ کر حملہ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں اسلام کو، پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے انہیں قتل کر دو، کیونکہ وہ دین اسلام سے خارج ہیں، اور ایسے مرتدین کی سزا دین اسلام میں قتل ہی ہے۔ پھر آیت نمبر 91، اس کی جو لاسٹ ہے نا اس کا کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، تو یہاں جو ہے وہ ایک چیز کی جو ہے وہ خاص جو ہے وہ خیال رکھا جائے، وہ یہ کہ اگر وہ اول تو بتایا گیا نا وہ اپنی کسی گزشتہ کیے پر ندامت نہیں کرتے، صلح نہیں کرتے، تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ نہیں روکتے جنگ سے، تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی پکڑ لو انہیں بدلے میں اور انہیں مارو، تم پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار 4 قسم کے ہیں۔ ذمی کفار، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی رعایا ہوں، لائک دوسرے ملک سے آ کے ادھر رہ رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو اسلامی روایات ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے امن کے ساتھ رہ رہے ہیں مسلمان قوم کے ساتھ، تو وہ ذمی کفار کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کی رعایا میں ہوں۔ دوسرے مستامن ہوتے ہیں، یہ وہ کفار ہیں جو ہمارے ملک میں آ جائیں چند روز کے لیے، جیسے تجارت کے غرض سے آئے ہیں یا کسی ضروری کام کی غرض سے آئے ہیں اور حکومت کی اجازت لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مستامن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو امن کی وجہ سے یہ امن لے کر آتے ہیں، یعنی ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے نا، ہم آپ کو نقصان پہنچانے آئے، ہم کسی وجہ سے آپ کے ملک میں ہیں۔ پھر تیسرے قسم کے کفار ہوتے ہیں حربی، حرب جنگ کو کہتے ہیں، حربی کفار یعنی جو پچھلی دونوں قسموں میں سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سے کچھ مدت کے لیے صلح ضرور ہوئی ہے وہ کافر ہی ہیں لیکن ان سے صلح کا معاہدہ ہوا ہے کچھ مدت کے۔ اور چوتھی وہ ہے جو حربی کفار ہے لیکن ان سے نہ صلح کا کوئی امکان ہے نہ کوئی معاہدہ ہے۔ تو یہ جو چوتھی قسم کے جو کفار ہیں نا، ہم نے کتنی قسمیں گنی ہیں؟ پہلی کون سی؟ ذمی، دوسری مستامن، تیسری حربی کفار وہ جن سے صلح کا معاہدہ ہو چکا، چوتھی وہ جن سے صلح کا نہ معاہدہ ہے نہ کوئی امکان ہے۔ تو صرف چوتھی قسم کے کفار ہیں، ان کا قتل کرنا جائز ہے، باقی پہلی 3 قسم کے کفار کا قتل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھا جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر کو غلط سمجھتے ہوئے کافروں کو خواہ وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے، یا جس طرح میں نے آپ کو ٹائپس گنوائی ان میں سے کوئی ایک ہوں آپ کو نظر ہے، آپ کو جی قرآن کریم میں ہمیں حکم ہے ان کو مار دو، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا دور حاضر میں بھی علماء کرام سے تفسیر سنیں، قرآن کریم کی ڈیٹیل تفسیر پڑھیں، پھر ہی کوئی ڈیسیجن لیں، جس طرح میں نے آپ کو بھی مختصراً عرض بھی کر دیا۔ پھر آیت نمبر 92 ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ اس آیت کی مکمل تفسیر ترجمہ میں نے الگ سے سلائڈ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو کلیئرلی نظر آئے، تو تفسیر پڑھتے ہیں کچھ اس طرح سے، میں ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھتے ہوئے ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو فرمایا گیا اگر کسی مسلمان اور کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے، یعنی پہلی ٹائپ ہم نے کیا پڑھ لی کہ مسلمان کو کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، منع ہے، گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، کسی مسلمان کو بلا عذر قتل کر دینا، پہلی ہم نے بات پڑھ لی۔ پھر مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، غلطی سے بھی قتل ہو جاتا ہے، جیسے شکار کو قتل کر رہا تھا تو غلیل سے جو اس کے سر پہ لگا، یا کوئی تیر کسی جانور کو لگا رہا تھا اس کو لگ گیا کسی مسلمان بھائی کو، یا گولی سے شکار کس طرح بھی جس طرح بھی کسی طرح سے کسی ٹائپ سے کوئی کر رہا تھا تو وہ غلطی سے کسی مسلمان کو نقصان اس سے پہنچ گیا اور اس کی جان چلی گئی، تو کیا فرمایا گیا کہ ہاں جو کوئی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے۔ اب دیکھیں مسلمان غلام یہاں پر مینشن ہے، یعنی یہاں پر مسلمان غلام کو آزاد کرنے کا ذکر ہے، کافر کو نہیں، ٹھیک ہے، یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو قتل خطا ہے اس کی دیت میں یعنی اس کے کفارے میں مسلمان غلام آزاد کرنا شرط ہے، ادروائز کسی بھی طرح کے غلام کو آزاد کیا جا سکتا ہے کسی بھی کفارے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا کنڈیشنز ہیں اگر دور حاضر میں غلام نہیں ہوتے، ان کے کنسیپٹ نہیں ہے غلام یا باندی وغیرہ کے، جس طرح ہم ہر تفسیر میں بات کرتے آتے ہیں، تو اس کی ڈیٹیل بھی ہم پڑھتے ہیں آگے اسی تفسیر میں۔ فرمایا گیا تو ایک غلام کو آزاد کرنا اور دیت دینا لازم ہے جو مقتول کے گھر والوں کے حوالے کی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کے جو مقتول کے لواحقین ہیں وہ خون بہا لیں، ٹھیک ہے، اور اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کو جس کو خطا سے اس نے قتل کر دیا اس کی دیت دے، ٹھیک ہے۔
اور مقتول کے گھر والے بھی اس کو اسی طرح سے اس کا استعمال کریں گے جیسے کہ وراثت کے حکم میں آتا ہے. کیا احکامات ہیں وراثت کے؟ کہ جس طرح ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ وہ جو مقتول ہے اس کا قرض بھی ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح تو اس کا قرض ادا کریں اور پھر اس کی وصیت پوری کی جائے، اور پھر جس طرح لواحقین آپس میں تقسیم کرتے ہیں وغیرہ. پھر اس میں بھی فرمایا گیا، کہا گیا کہ اگر گھر والے معاف کر دیں، اگر وہ معاف کر دیں تو بھی جائز ہے کہ وہ نہ دے. یعنی جس نے قتل کیا خطا سے کسی مسلمان کو اور اس کے لواحقین ہی خون بہا نہ مانگے، معاف کر دیں اس کا قتل اپنے عزیز و اقارب کا، تو پھر بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ پھر بھی دے، یا وہ نہ دے گا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا گیا پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مقتول خود مسلمان ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا لازم ہے. یعنی وہ تو ہے مسلمان لیکن دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا پھر کیا ہے کہ اس کی اگر کفارہ دینا ہے تو مسلمان غلام کو ہی آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا تو اس کے گھر والوں کے حوالے دیت بھی کی جائے اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد کیا جائے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہو. یعنی معاہدہ ہو چکا ہے اور پھر قتل کر دیا تو پھر اس طرح کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی وہ دیت بھی دے گا اور وہ پھر کفارہ بھی دے گا. جبکہ اگر وہ دشمن قوم سے ہے لیکن معاہدہ وغیرہ نہیں تھا، دشمن قوم سے ہے، خود وہ مسلمان تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا، قتل خطا کے بارے میں حکم آ رہا ہے اس میں، تو پھر کیا فرمایا گیا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرو. پھر کہا گیا پھر جسے غلام نہ ملے، یعنی جس طرح دور حاضر میں غلام میسر نہیں آتے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے لازم ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی پھر اس کو مجبوری سمجھتے ہوئے بس ادا کر کے کہنا چلو جان چھوٹی، ایسا بھی نہیں ہے. کفارہ کہتے اس کو ہیں کہ اگر حقوق اللہ میں سے دیکھیں نا، اگر کوئی بات اس طرح ہو جاتی کفارہ اس میں بھی دینا پڑتا ہے کہ اگر کوئی فرض چھوٹ گئے ہیں یا وغیرہ، لیکن توبہ تو دونوں شرائط میں ہے. اب ہم کسی مسلمان کو قتل کر دیا خطا سے اور نہ اس کے لواحقین کا اتا پتہ، نہ کوئی خبر، نہ کوئی کفارہ، اور کہہ دیں یا اللہ میں نے توبہ کی، ایسا بھی نہیں ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ سچی نیت سے توبہ بھی کرو اور یہ جو کنڈیشنز بتائی ہیں اس کے مطابق کفارہ بھی ادا کرو. یہ کفارہ تم دو گے اور سچے دل سے توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور پھر ہر شخص کہتا ہے جی اب کوئی قتل کرنے والا کوئی بھی نہیں مانتا دور حاضر میں بھی کہ ہاں جی میں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے وغیرہ. کچھ جو جانتے بوجھتے قتل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھ سے غلطی سے ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا گیا، وہ من یقتل مؤمنا، فرمایا گیا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو میں نے جیسے کہ بتایا کہ جو چیز دائرہ اسلام کا حکم ہو اور وہ حرام ہو اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا، خود بھی وہ شخص مسلمان نہیں رہتا. اب مسلمان کا مسلمان پر خون جو ہے وہ حرام ہے. فرمایا گیا کہ نہیں جس طرح خون بہا کے بدلے میں کیا تو جائز ہے، اگر جس طرح کنڈیشنز کافی ساری لگتی ہیں اس میں تو جائز ہو گیا نا کہ جس طرح کہ اگر اس نے آپ کا کوئی اقارب مارا تو بدلے میں اس کو پھانسی دلوا دی یا اس کو مار دیا تو اسلامی قانون کے مطابق تو وہ تو جائز ہے. لیکن مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جانتے بوجھتے قتل کر دے. تو فرمایا گیا کہ جو اس بات کو حرام سمجھا حرام ہی کہ قتل کرنا، ناحق قتل کرنا جو ہے وہ حرام ہے، حرام سمجھتے ہوئے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ایک میعاد کے لیے رہے گا. یعنی مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، گناہوں کی جو سزا ہے وہ کاٹتے ہوئے جب وہ کاٹ لے گا اور اس کی سزا پا لے گا تو پھر وہ جنت میں ایٹ لیسٹ چلا جائے گا. لیکن جو جانتے بوجھتے یعنی حرام تھا اس کو حلال سمجھتے ہوئے مسلمان کا قتل، دوسرے مسلمان پر ناحق قتل کرنا وہ حرام ہے نا، اس کو حلال سمجھتے ہوئے کیا تو ظاہر سی بات ہے جو مسلمان اللہ کے حلال کردہ کو حرام کہے اور حرام کردہ کو حلال کہے تو وہ تو پھر سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے. تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو امید کرتی ہوں اس آیت کی بھی تفسیر سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا مطلب جہنم ہے، وہ عرصہ دراز تک اس میں رہے گا. یعنی جان بوجھ کر قتل کیا اور حرام سمجھتے ہوئے کیا تو جہنم میں دیر تک رہے گا، لیکن بالآخر جس طرح کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمام مسلمان ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کر، اور جو نیک مسلمان ہیں وہ تو ویسے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو پھر جو حرام کردہ قتل کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرے گا تو وہ پھر جہنم میں ہمیشہ رہے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کی حدود کو، اللہ کے لگائے ہوئے قوانین کو خود سے بدلنے کی کوشش کی اور خود سے جھٹلایا۔ تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان امن دینے والا ہوتا ہے، مسلمان امن سے رہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔